أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمدللہ آج پھر اہل محبت نظامی مسجد میں جمع ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے. اللہ نے جو احکام اپنے نبی کے طفیل نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں اس وقت قرآن پاک لے کر آپ کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں. اللہ سے توفیق طلب کر رہا ہوں کہ اس کتاب مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے. اس نے عرب کے ان پڑھ جاہل مشرک فاسق فاجر بدوؤں کو پوری دنیا کا امام بنایا ہے. جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا وہ استاذ بن گئے. آج کسی بھی عالم کو دین کے بارے میں اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو میرے نبی کی مجلس میں وہ ان پڑھ صحابہ اسے ہر طرح کا علمی مواد عطا کر سکتے. بڑے بڑے مشکل مسائل صحابہ نے حل کیے. یہ اس قرآن پاک کا کمال ہے. جو اس کو پڑھے وہ قاری بن جائے، جو سمجھے وہ عالم بن جائے، جو عمل کرے وہ ولی بن جائے. کیسی کتاب ہے، کیسا نسخہ ہے. جاہلوں کو عالم بنانے والا اور چوروں کو قطب بنانے والا. اس کا ایک ایک لفظ ہدایت کا سمندر ہے. اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. جن لوگوں نے بھی امت کے جن خوش نصیب لوگوں نے بھی قرآن سے پیار کیا ہے آج دن تک دنیا ان کا نام لیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. 22واں پارہ میں نے کھولا تھا گزشتہ جمعے. حضور کے ازواج مطہرات کا ذکر تھا. آج کی اس مجلس میں بھی
ہم اس ذکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ حضور کے ازواج، حضور کی بیویوں سے بڑھ کر اس امت میں کوئی شرافت والی، بزرگی والی، عزت والی خاتون نہیں ہے، اس لیے کہ ان پاک بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضور کی صحبت میں آ گیا گندا انڈا، آ گیا وہ بھی صاف ستھرا ہو گیا۔ دوستو ایک بات سنو، آپ نے سنا ہوگا، نیٹ پر دیکھا ہوگا، لوگوں نے بتایا ہوگا، ایک گویہ میراثیوں والا کام کرنے والا وہ ازواج مطہرات کے حجرے میں گھس گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن کو پکڑ لیا۔ اس شخص میں حیا نہیں ہے، وہ حیا کا کوئی مفہوم نہیں سمجھتا۔ میرے نبی کے گھر میں اسرائیل بغیر اجازت کے قدم نہیں رکھ سکتا۔ جبریل کو ساتھ لے کر آئے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی کو میرے پاس لاؤ، یہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی ہے، تو جبریل امین کو ساتھ لے کر آئے تھے اور دروازے پر دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ علم ہے آپ کے، نہ جبریل اندر جا سکا ہے نہ اسرائیل، اس لیے کہ نبی پاک کے پاس خاتون جنت حاضر ہیں۔ تو جبریل امین نے باہر سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے، میں بھی اجازت طلب کرتا ہوں، اسرائیل بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ بے اذن فرشتے نوری معصوم وہ بھی میرے نبی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ ایک گویے کو، میراثی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے نبی کے ازواج مطہرات پر تبصرے کرے؟ پڑھلے درجے کا جاہل ہے۔ بخاری کو وہ کیا سمجھے؟ کسی عالم سے، کسی استاد سے بخاری پڑھی ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ یہ ڈنڈی مارنے والا شخص ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ اس نے ایک نعت پیش کی ہے، وہ دیوبندیوں کی نعت ہے، یہ بھی پڑھلے درجے کا دیوبندی ہے۔ سید نفیس ایک کاتب گزرے ہیں، خوش نویس، انہوں نے ایک نعت لکھی ہے، وہ آپ نے اکثر سنی ہے۔ اس کا ایک بند میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کی بات بھی بتاتا ہوں۔ میں بہت پہلے ایک جمعے پر عرض کر چکا ہوں۔ انہوں نے حضور کی شان میں عرض کیا ہے، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا۔ یہ لفظ یاد رکھنا، کل جہاں، تیرا سکہ رواں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ تبھی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، تبھی تو انگلی اٹھنے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تبھی تو ان کے بلانے پر درخت دوڑتے ہوئے، کبھی نہیں دوڑا درخت، نبی نے بلایا دوڑ کر آیا۔ درخت کے پاؤں نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے کان نہیں ہیں، وہ نبی کی بات کیسے سنے، کیسے سمجھے؟ لیکن وہ سمجھتا ہے یہ میرا نبی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، دریاؤں کے، سمندروں کے پانی کا قطرہ قطرہ میرے نبی کو جانتا ہے۔ آسمان کو چمکنے والے ستارے میرے نبی کو پہچانتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے درندے چرندے سب میرے نبی کو پہچانتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے میرے نبی کو جانتے ہیں، ذرہ ذرہ میرے نبی کو جانتا ہے۔ اس لیے حضور بلاتے ہیں، درخت دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر نگیں، اے رحمت للعالمین تجھ سا کوئی نہیں۔ میرے پاس اس کی آواز محفوظ ہے، اس جماعت کا کوئی آدمی سننا چاہے میں سنوا سکتا ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوگا، لکھے پڑھا یہ ہے، کیا پڑھتا ہے؟ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، کل جہاں میں نہیں ہوا۔ کیا معنی ہے شعر کا سارا حلیہ بگڑ گیا۔ کسی شاعر سے پوچھو، کسی ادیب سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس شخص نے تو شعر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تیرا سکہ کل جہاں میں ہوا، اس کا کیا معنی ہے؟ تیرا سکہ کل جہاں میں رواں ہوا۔
دوسری اس کی خیانت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ربائی لکھی ہے جو ہر آدمی پڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختلف۔ یہ ربائی اس نے بھی پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ دو مصرے کیوں چھوڑ گیا ہے؟ دوستو تم ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتے اور نہ ہمارا ساتھ دیتے ہو، اسی وجہ سے مسلک اہل سنت والجماعت یہ مختصر، یہ مجمل ہوتا جا رہا ہے، سمٹتا جا رہا ہے، وہ جماعتیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ دیکھا ان کی کوشش، ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر دکان پر، ہر دفتر میں پہنچے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر کے دعوت کر کے لے جاتے ہیں اور اپنا مسلک پھیلا رہے ہیں۔ تم ہو بس نعرہ یا رسول اللہ لگا دیا، 11ویں کر لی، میلاد آ گیا، لائٹیں لگا لیں، 2-4 دیگیں پکا لیں، نالے، ان سے دین نہیں پھیلتا۔ دین پہلے سمجھے، علماء کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ چلیں، دین کو پھیلائیں۔ میرے نبی نے گھر گھر جا کر دعوت دی ہے، میرے نبی نے ہر بدو جو مل گیا اس کو دعوت دی ہے۔ دعوت عام کرو، دعوت عام کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی کئی سال سے آ رہا ہے، اکیلے ہی آ رہا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ میں ساتھ اور بھی لے جاؤں۔ اگر تمہیں یہ بات پسند ہے یہاں جمعہ پڑھنے والی، تو پھر اور لوگوں کو بھی دعوت دو نا۔ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے؟ معنی سمجھو، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، بشر سب تیرے تجھ پر قربان ہے، تو سب کا سید ہے۔ دیکھنا سمجھنا، بشر ہونا اور بات ہے اور سید البشر ہونا اور بات ہے۔ ہم حضور کو سید البشر سمجھتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ من وجہک، وجہ چہرہ، وجہ ذات، دو معنی ہیں۔ من وجہک المنیر، روشن چہرہ، روشن ذات، اس ذات سے خیرات مانگ کر چاند بھی روشن ہوا۔ یہ کیوں نہیں مصرع پڑھا اس نے؟ آئے افسوس میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ میں اس کا گریبان کھینچ کر بازار میں گھسیٹتا۔ ظالم کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، لقمہ کھاتا ہے نبی کا، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے تیری زبان تھک جاتی ہے۔ کیسا انسان ہے وہ؟ من وجہک المنیر لقد نور القمر، تیرے روشن چہرے سے روشنی پا کر چاند روشن ہوا ہے۔ یہ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ لا يمکن الثناء کما کان حق، اے میرے رسول تیری تعریف کا مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں چھوڑ گیا؟ آج عائشہ صدیقہ پاک یہ تہمت لگا رہا ہے وہ ہیلے کرتی تھی، انہوں نے ایسا کیا ہے، یعنی بالکل بازاری انداز۔ لیکن خوش رہے کراچی شہر، وہاں کے غیور مسلمان جنہوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا، اور پھر ان کا ایک ملا جو کئی دنوں سے خاموش تھا، اسی کا یہ پروردہ ہے۔ وہ ملا پوری دنیا میں اس کی آواز گونج رہی ہے۔ وہ نبی کی عزت اور ناموس کے موقع پر خاموش رہا ہے، جب احتجاج دیکھا ہے اس وقت بول اٹھا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر وہ بھی معافی مانگتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دن تک نبی کی توہین کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے کسی دیوبندی نے، کسی اہل حدیث نے، کسی شیعہ نے، کسی مرزائی نے؟ جب بھی نبی کی توہین ہوئی ہے آواز اٹھائی ہے سنی نے آواز اٹھائی ہے۔ الحمدللہ ہم ہیں دفاع کرنے والے۔ غازی علم الدین دیوبندی نہیں ہے، غازی علم الدین اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، وہ سنی ہے، نبی کی ذات پر جان دے کر عزت پا گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی مثالیں ہیں۔ جس نے بھی اپنی جان نبی کی عزت پر قربان کی وہ اہل سنت والجماعت سے ہوا ہے، داتا الحجویری کا ماننے والا ہے، غوث اعظم کا غلام ہے، خواجہ اجمیری کا نام لینے والا ہے، بابا فرید پر قربان ہونے والا ہے۔ یہ ولیوں کے غلام ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔
ہاں یہ بھی سن لے، تیرا پاکستان بھی ولیوں نے بنایا ہے۔ یہ دیوبندی سب اس پاکستان کے مخالف تھے، اور آج دن تک گواہ موجود ہے اور آواز محفوظ ہے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، بھرے مجمع میں کہا تھا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ پھر اس میں کیوں رہتے ہو؟ جاؤ انڈیا، تمہارا اصل وطن تو وہ ہے۔ میں نے ان کا کبھی نام نہیں لیا، نام لے کر وقت ضائع کرنا، کبھی تبصرہ نہیں کیا، کبھی تنقید نہیں کی۔ میرے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں۔ رب نے زبان بھی دی ہے، مجمع بھی دیا ہے، جذبہ بھی دیا ہے، محبت بھی دی ہے، نبی کی غلامی بھی دی ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ موقع آج ہی ملا ہے نا۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اس کو کیا ضرورت نبی کی بیویوں کی باتیں کرنے کی؟ وہ کہتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، میں نے ہی سب عورتوں کو پیدا کیا، تمہارے پے کی کوئی عورت پیدا کی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لستن کاحد من النساء۔ اور تو اپنے گھر کی تو خبر لے، گھر میں تو جوتیاں پڑتی ہیں، اور باہر آ کر مجمع میں آ کر مجلس میں آ کر پھر نبی کی بیویوں پر تبصرے کرتا ہے، اور جو پاس بیٹھ ہوئے وہ ہنس رہے، کاکے لگا رہے، شرم نہیں آتی؟ ہاں ایک حوالہ یاد رکھ لیں، بڑا زبردست حوالہ ہے، اور فاطمہ کے لال جیسا کوئی ہوگا؟ جی نہیں نا۔ حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یاد رکھنا، میرے نبی کے گھر جب بھی حاضر ہوتے یہ شہزادے میرے نبی کے نواسے ہیں، کندھوں پر چڑھنے والے، سجدے لمبے کرنے والے، نبی کی زبان چوس کر پیاس بجھانے والے، فاطمہ کے سینے سے لگتے ہیں، علی کی دل کی راحت ہے۔ جب میرے نبی کے گھر میں حاضر ہوتے تھے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ اپنی نظر جھکا کر رہتے تھے، ازواج مطہرات کو نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں نا، تو بیٹا اپنی ماں کو دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، راحت پائے، لیکن نہیں، حیا کا یہ تقاضا تھا کہ یہ نبی کی پاک بیویاں ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ ارے خاتون جنت کا آنچل کسی نے نہیں دیکھا۔ سنو، ایک دن مجلس میں حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ کپڑے ہیں، زیور ہے، سیر سیاحت ہے، کیا ہے؟ یہ بڑا عام سوال ہے، یہ مرد نہیں بتا سکتا۔ عورت کے جذبات اپنے خاموش ہو، سب خاموش ہو گئے۔ علی المرتضیٰ اٹھے، گھر تشریف لے گئے، خاتون جنت سے پوچھا، آج حضور نے سوال کیا ہے، ہم نہیں جواب دے سکے، آپ بتائیں آپ کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خاتون جنت فرماتی ہیں بہترین تحفہ عورت کے لیے یہ ہے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی غیر کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ موتی مل گیا، یہ بڑا عمدہ موتی مل گیا۔ فوراً حضرت علی المرتضیٰ آئے حضور کی مجلس میں، یا رسول اللہ آپ نے پوچھا تھا، ہم جواب نہیں دے سکے، اب میں عرض کروں؟ فرمایا ہاں بتا دیا۔ فرمایا علی یہ تیرا جواب، یہ تیرا جواب نہیں ہے، یہ فاطمہ کی بات ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا علم ہے، یہ علم نبوت ہے جو فاطمہ نے راز بتایا ہے۔ عورت کے لیے بہترین تحفہ پردہ، پردہ، پتلی کی طرح آنکھ میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ اللہ اکبر۔ آگئی بات جناب موضوع کے مطابق، یہ
آپ ہی دیکھ سے 22واں پارہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ازواج مطہرات کو حکم ہو رہا ہے باہر نہیں نکلنا، چھوٹا حجرہ ہے ٹھہرو، گرمی ہے اندر رہو، سردی ہے اندر رہو، بیمار ہو اندر رہو، بھوک ہے اندر رہو، پیاس ہے اندر رہو، گھر کے اندر چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا۔ آج بھی جو شریف خاندان ہے، جو شریف عورت ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جو گھر سے باہر نکلے گی، میں ممبر پر بیٹھ کر آؤں، وہ شریف ذاتی نہیں ہے۔ یہی میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا، ذرا بن کر سنور کر آنا، برداشت کا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح جہالت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی تھیں، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ازواج مطہرات نے عرض کی، یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں، ہمیں بھی جہاد کی اجازت ہو۔ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، جو شہید ہو گیا اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف، ایک نہیں معاف، کسی کا قرض دینا ہو وہ معاف نہیں۔ اس لیے میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، اپنی ضروریات کو دباؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، قرض نہ لو۔ کوئی بھی جنازہ آتا تھا، میرے نبی کریم پوچھتے تھے اس نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے؟ حضور اس نے فلاں کے پیسے دینے، فرمایا پھر میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم پڑھو۔ یہ قرض اتنی بری بیماری ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا پھر کیا کہیں جنہوں نے سارا بینک ہی لوٹ لیا ہے، فیکٹریاں تو لگا لی، پوری قوم کے مقروض ہیں، تیرے بھی میرے بھی۔ کل قیامت کو کیا جواب دیں گے؟ پھر حکومت بدلتی ہے تو قرضہ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ معاف کرنے والے کو کیا اختیار ہے کہ وہ قوم کا قرضہ کسی ایک آدمی کو معاف کر کے کہے ٹھیک ہے بھائی تم کھاؤ پیو، وہ بھی مجرم۔ یہ کرسی اقتدار پر آنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تھے، ساری رات رویا کرتے تھے مصلی پر، یا اللہ میرے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی، معلوم نہیں میں حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں۔ اور ان کی بیوی صاحبہ کا نام فاطمہ ہے، عمر بن عبدالعزیز، وہ فرماتی ہیں جب سے خلیفہ بنے ہیں انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ یعنی میرے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ نہیں کیا جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے۔ اس بیچارے کو ساری رات رونے سے مہلت ملے تو تب کہیں اور خیال کرے نا۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کی خواہش بڑے دلوں میں گھومتی پھرتی ہے، انگڑائیاں لیتی ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا بڑا مشکل۔ حضرت عمر فاروق حج کر کے واپس آ رہے ہیں جنگل میں، اور سنگریزے ذرا ہم وار کیے اور اوپر لیٹ گئے۔ عرض کرتے مولا کریم میری رعایا دور دور تک پھیل گئی، ریاست کی حدیں بہت دور چلی گئی، میں اب کمزور ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں رعایا کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، مولا مجھے اپنے پاس بلا۔ ہاں ضمیر بیدار ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کیا معنی ہے؟ اپنے گھروں میں رہو، قرار پکڑو۔ تو صحابیات نے، ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی جہاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی پاک نے فرمایا رب نے تجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، تمہارا جہاد ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا تمہارا جہاد گھر میں رہنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر شوق ہے جہاد کرنے کا پھر حج اور عمرہ کیا کرو، حج کرو، جہاد میں جانے کی اجازت نہیں۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، عورتوں پر جہاد۔ اچھا میرے دوست، اب کتنے آپ کے ادارے بن کے دنیا میں، ملک میں، تعلیمی ادارے، جوان عورت، بچی عورت، لڑکی جوان، مرد جوان، لڑکا جوان، مخلوط تعلیم ہے نا۔ پورے شہر میں کوئی بھی غیرت مند ہے جنہوں نے یونیورسٹی بنائی انہوں نے نیکی کمائی کہ گناہ کمایا؟ اس قرآن کی روشنی میں مجھے جواب دو۔
ہر دفتر میں مردوں کے ساتھ عورتیں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کیا کس کے لیے نازل ہوا؟ اچھا وہ تو سب گوارا ہے، سب گوارا ہے۔ نان و نفقے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے عورت پر نہیں ڈالی، مرد پر ڈالی ہے، اس لیے اس نے باہر نکلنا ہے، کمائی کرنی ہے، کما کر لاؤ، چوک بچوں کو کھلاؤ۔ عورت کے لیے پابندی ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جی اچھا، اگر کچھ عورتیں مل کر یہاں مسجد میں آ جائیں، آپ گوارا کر لیں گے؟ کیوں؟ دفتروں میں کام کرتی ہیں، کالجوں میں پڑھاتی ہیں، حتیٰ کہ اسمبلی میں پہنچی ہوئی ہیں، وہاں برداشت ہے، یہاں برداشت کیوں نہیں؟ انہیں کہو جاؤ مسجد میں پڑھے نمازیں۔ حضور کے زمانہ پاک میں خواتین مسجدوں میں نماز پڑھتی تھیں، لیکن کس طرح؟ پہلے مردوں کی صفیں، اس کے پیچھے بچوں کی صفیں، اس کے پیچھے عورتوں کی صفیں۔ جب حضور سلام پھیرتے تھے مرد سکون کے ساتھ بیٹھے رہتے، خواتین اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی، پس سے پشت آیا، پس سے پشت اٹھ کر چلا گیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے دور، بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور تک یہ رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی بیویوں کو جب دیکھا کہ یہ بناؤ سنگار کرتی ہیں اور مسجد میں جاتی ہیں تو خوشبوئیں لگا کر، تو فرمایا آج اگر میرا پاک نبی اس دنیا میں ہوتا تو عورتوں کا مسجد میں جانا منع کر دیتا۔ اور یہ علماء کا فتویٰ یاد رکھنا، یہ جلسے، جلوس، جمعے، کسی موقع پر، عرس، کسی موقع پر عورتیں اس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ کوئی احتجاج ہو رہا ہے مرد کریں، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مولوی کے پاس کوئی اور آیت ہو تو مجھے سمجھائے، میرے پاس تو یہ آیت ہے، یہ سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یا اللہ گھروں میں رہ کر ہم کیا کریں؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تم گھروں میں رہ کر نمازیں پڑھو، گھروں میں رہ کر نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ جب تم نے یہ کام کر لیا اے میرے نبی کی بیویوں، تم نے گھر میں پردہ کر لیا، غیر محرم سے دور رہیں، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار بنے گی۔ اس سے آگے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں کہ جو بھی کمزوری ہے بشری، کوئی بھی خامی ہے، کوئی بھی عیب ہے، شرک ہے، کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، میں سب نکال کر دور پھینک دوں گا۔ اے نبی کی بیویوں میں تمہیں پاک سے پاک تر بنا دوں گا۔ ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے جس عورت نے پاک ہونا ہے، پاک ہونا اللہ کی جناب میں، رسول کے کاغذوں میں، اسے یہ کورس کرنا پڑے گا۔ مسئلہ سن لو، 3 دن کی مسافت پر اگر کسی خاتون نے جانا ہے، یعنی یوں سمجھو یہاں سے لاہور 92 کلومیٹر یہ شرعی سفر ہے، 92 کلومیٹر سے آگے کسی نے جانا ہے تو وہ غیر محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یعنی یہاں گجرات سے کوئی عورت، کوئی لڑکی جو بالغ ہے وہ لاہور، اسلام آباد بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، حج پر نہیں جا سکتی، عمرے پر نہیں جا سکتی، کسی پیر کے عرس پر نہیں جا سکتی، کسی جلسے جلوس پہ نہیں شرکت کر سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سمجھ گئے؟ اور محرم چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، اس کو لے لیے چلے گئے، نہیں، محرم کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو۔ لہٰذا جو بچہ ساتھ جائے اس کا بیٹا وہ اتنی عمر کا ہو کہ بالغ ہو۔ ایک دوسری شرط کیا ہے؟ فاسق نہ ہو، مثلا
سسر جو ہے نا سورا، یہ محرم ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا، وہ فاسق ہے، وہ محرم بن کر نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک ہمیں توفیق دے، توفیق دے، ہم گھر والیوں کو پابند کر سکیں۔ جی مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آج کل یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو بچہ پال لیتے ہیں۔ کئی لوگ جنہیں اولاد نہیں اللہ پاک دیتا تو وہ کسی کا بچہ پال لیتے ہیں یا اسپتالوں سے لے لیتے ہیں۔ وہ بچہ بالغ ہونے تک اس کے گھر میں رہ سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا نہ وہ ابا ہے نہ اس کی وہ اماں ہے۔ ہاں اس کی اماں نے اگر اس کو دودھ پلا لیا ہے تو پھر محرم بن گیا، پھر اس اپنی اماں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کے لیے غیر محرم ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس کے قبیلے کی باقی وہ بھی اس کے لیے غیر محرم ہے۔ لہٰذا یہ شوق ہی نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ پابندیاں ہر آدمی ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ بچے تو پال لیتے پھر جوان ہو جاتے، گھر میں ہی رہتے، یہ غیر محرم تیرے گھر میں آتا جاتا ہے، رب کی نحوست، اس کا غضب تیرے گھر پر آئے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ جس بچے کو آپ نے پالا ہے وہ تمہارا بچہ، 100 دفعہ کہے میرا بیٹا میرا بیٹا، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، جس نے جنا ہے اسی کا بیٹا ہے۔ اور اس سے اس کی ولدیت اپنی نام پر نہیں رکھی جا سکتی، جو اس کا باپ ہے نہیں ہے تو عبداللہ نام لے کر اس کی ولدیت رکھی جائے، اللہ کا بندہ اس کا باپ ہے، اللہ کا بندہ پتہ نہیں کون ہے۔ کوئی آدمی اپنی ولدیت اس کے نام منسوب نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ یہ جنہوں نے پالے ہوئے بچے وہ یہ مسئلہ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں متبنہ، اپنا بیٹا، دوسرے کا بیٹا اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے پیارے تو کسی کا باپ ہے ہی نہیں، یہ بیٹا تیرا کہاں سے آگے، چل چھٹی کر۔ پہلے زید بن محمد کہتے تھے صحابہ کہ حضور نے مسجد میں اعلان کر دیا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس بیٹے نے بھی حد کی تھی نا زید بن حارثہ نے، اس کا باپ آیا لینے کے لیے، اس نے کہا میں نہیں جاتا، میں نبی کا دامن چھوڑ کر اب کہاں جاؤں۔ باپ کو ٹھکرا دیا، بھائی کو ٹھکرا دیا، چچا کو ٹھکرا دیا، سارے گھر کو ٹھکرا دیا، واپس گئے نہیں۔ نبی خوش ہو گیا، اس نے مجھے قبول کر لیا ہے، میرا بن گیا۔ فرمایا چل مسجد میں، صحابہ کا مجمع، فرمایا آج کے بعد زید یہ حارثہ کا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے۔ سب صحابہ زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد کسی صحابی نے زید بن محمد نہیں کہا، زید بن حارثہ کہتے تھے۔ یہ ہماری دوستوں ذمہ داریاں ہیں۔ ایک اور آیت بھی ذرا سنا دوں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ یہ نبی کی بیویوں کو حکم دیا تم گھروں میں ٹھہری رہو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے گھروں میں جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بس ان کا ہی ذکر کرتی ہے۔ ہمیں نبی کے گھر کا نقشہ قرآن نے بتا دیا کہ نبی کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ ٹی وی چلتا تھا، کوئی کھیل کھیلا جاتا تھا نہیں، قرآن پڑھا جاتا تھا اور نبی کی حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا، اور جو بیویاں آتی تھی ان کو اخلاق سکھایا جاتا تھا اور سخاوت کی جاتی تھی، اور نبی کی اور سب سے بڑا کام سبحان اللہ، اور نبی کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اور بیویاں گھر میں بیٹھ کر نبی کے قدموں کی آہٹ کان لگا کر سنتی تھی کہ کب میرا رسول گھر میں آتا ہے۔ باہر جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کتنی بے قراری ہے، کتنی بے تابی ہے، رسول اللہ پر جان چھڑکتی ہیں۔ گھر کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اور آ گئی حضور کے حجرے پاک میں۔ اب میرے نبی کا انتظار ہو رہا ہے کب آتے ہیں، کوئی پتہ بھی ہلتا تھا شاید میرا نبی آ رہا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں، کتنی پاکیزہ۔
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ بھائی دوستو مسائل بہت زیادہ ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، ایک آیت سن لو اس کے بعد ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 59 ہے، اسی سورہ احزاب کے یہی پارہ ہے، 22واں پارہ، یہ میں نے کھول رکھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مجبوراً گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کوئی غمی ہو گئی جانا پڑتا ہے، خوشی کے موقع پر کوئی کو بلائے جانا پڑتا ہے بیویوں کے لیے۔ اب کیا طریقہ ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیئے جب باہر نکلنا ہو سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلا کر۔ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ نے صحابہ کو دیا، چلتا چلتا اب ہمارے پاس آیا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنی خاتون کو، اپنی بچی کو، بیوی کو اتنی بڑی چادر اوڑھا دیں، تو وہ جو کچھ اندر بناؤ سنگار کیا ہوا ہے اس کا کیا فائدہ؟ حضور نے فرمایا گھروں سے نکلو مسجد کے لیے تو ایسا زیور نہ پہنو جس کی آواز آئے، خوشبو نہ لگاؤ تاکہ اس میں بھی کشش ہوتی ہے، اچھا لباس پہن کر نہ ہو، میلا کچیلا لباس پہن کر نہ ہو، اتفاقاً بھی کسی کی نظر پڑ جائے تو اس کے لیے کشش نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر تو ہم پکے مسلمان، ظاہر باطن مسلمان، گھر ہمارا پاکیزہ ہے۔ اگر یہ بات نہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، ایک تو اوڑھنی ویسے عورت اپنے اوپر کرتی ہے دوپٹہ کہتے ہو، نہیں، جلباب وہ چادر، بڑی چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لے، پتہ ہی نہ چلے کہ وجود کیسا ہے۔ لباس کا معنی کیا ہے؟ جسم کو چھپانا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے رات کو لباس بنا دیا، رات ساری دنیا کو چھپا لیتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم مرد عورتوں کا لباس ہو، عورتیں مردوں کا لباس ہو۔ کیا مطلب؟ مرد میں عورت نے کوئی عیب دیکھا پردہ ڈالے، محلے میں تشہیر نہ کرے۔ اگر عورت سے کوئی ایسی بد اخلاقی والی بات ہو گئی، کوئی گستاخی والی بات ہو گئی، وہ پردہ ڈالے، پھیلائے نہیں۔ یہ لباس کا معنی ہے۔ لباس کا معنی بدن کو چھپانا، ڈھانپنا۔ عورت کے لیے وہ چادر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی نے نہیں کہا۔ مولوی کی بات آپ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے پتہ نہیں، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے جس نے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے۔ ہن کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر گھر سے باہر نکلو تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اتنی تنگ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کہ جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو، یہاں سے موٹا ہے، یہاں سے باریک ہے، پتلا ہے، اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ وہ لباس ہے؟ وہ لباس ہے؟ تو پھر تو گویا ننگا ہی آ گیا، مسجد میں ننگا ہی آ گیا۔ خدا کے لیے دوستو اس ہدایت کو قبول کرو۔ یہ ہے صراط مستقیم جس کی ہم نماز دعا مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ جو اس پر چلتا ہے وہ سمجھ لے مجھے اللہ پاک نے صراط مستقیم عطا فرمایا، یہ اس پر نہیں چلتا سمجھ لے میں ابھی تک ویرانوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی ایک اور مسئلہ یہاں سمجھ میں آ گیا، قل لازواجک وبناتک، توجہ نہیں کی آپ نے؟ اور تیرے پڑوسی کہتے نبی کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی ہو تو ہونا چاہیے قل لازواجک وبنتک، اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹی سے کہہ دے،
بناتے کا جمع ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹی تھی، یہ قرآن کی شہادت ہے۔ ایک ایک لفظ سے ہمارے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کوئی ایسا نہیں، عمل کوئی ایسا نہیں جس پر نبوت کی مہر نہ ہو، اور وہ عمل اللہ قبول ہی نہیں فرماتا جس پر نبی کی تصدیق نہ ہو، سائن نہ ہو، دستخط نہ ہو، قبول ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی تصدیق ہوگی تو عمل قبول ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے جو عمل کرتے ہیں ان کی اور حیثیت ہے، اور جو اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت میں کرتے ہیں اس کی اور شان ہے۔ مسائل بے شمار ہیں لیکن ہیں ذرا ترچھے سے، ترچھے سے مسائل ہیں۔ اب ہم اپنے گھروں کو کیسے صاف کریں؟ چینٹے خون کے پڑتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بیٹی پڑھ رہی تھی، اس کی کتاب پر پانی کے چھینٹے پڑے، وہ کپڑے جی کوئی پڑے پڑے کٹ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ وہ بچی جی کچن میں گئی تو ڈر گئی، وہ بچہ دن میں کئی مرتبہ گرتا ہے، جی کوئی تعویذ کوئی دعا، اس سے بڑا نہ کوئی تعویذ ہے نہ اس سے بڑی کوئی دعا ہے۔ رب نے ہمیں قرآن دے کر ہر کتاب سے مستغنی کر دیا ہے، ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے، ہائے اس قرآن کو سینے سے لگاتے۔ یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے دوستو۔ اللہ پاک تمہیں اولاد دی ہے، جنہیں نہیں دی انہیں بھی اولاد عطا فرمائے۔ اپنے دل کے ساتھ وعدہ کرو کہ کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، پھر دیکھنا اللہ تمہیں عمر دراز دے اور تم بچے کی جوانی دیکھو، بچے کو سیرے اپنے ہاتھوں سے باندھ دو، دیکھو کس طرح تیرے گھر میں برکت آتی ہے، کس طرح شکایتیں شیطانی سب دفع ہوتی ہیں۔ جہاں قرآن آ جائے وہاں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تمہارا ادارہ ہے، اس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، کبھی کوئی بچہ ڈرا نہیں، کبھی شیطان اس بستی میں، نظام الدین کی بستی میں قدم نہیں رکھا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ انہیں کوئی یہ نظر نہیں آتا، نہیں، ہمارے دارالعلوم میں رہتے ہیں، ایک کمرہ مخصوص ہے ان کے لیے، رہتے ہیں یہاں، 1000 دفعہ رہے ہیں، کبھی میرے کمرے میں بھی آ جاتے ہیں، رہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے والے، ہمارے بچوں کو ڈرانے والے نہیں ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن پاک کی برکت۔ رات دن یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ پورے دارالعلوم میں برکت ہے، رزق میں برکت ہے، اور ہماری تبلیغ میں، تعلیم میں برکت ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں تمہارا گھر دارالعلوم بن جائے، تم گھر جاؤ، دکان بند کر کے دفتر سے فارغ ہو کر بچوں کو بلاؤ اور قرآن کھول کر، حدیث کھول کر انہیں مسائل سکھاؤ اور سمجھاؤ، بچوں کو قرآن پاک حفظ کراؤ، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ گھر کے کتنے افرادوں کی یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ آ جاؤ دوستو، آ جاؤ، میری دعوت کو قبول کر لو۔ ولیمے کا کارڈ آئے ضرور پہنچتے ہیں، ولیمے کا کارڈ آئے ضرور پہنچتے، اسے بلایا ہے، ادھر اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ قل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ، میں یہ ہے میرا راستہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ قل، اللہ نے فرمایا، قل کہتے، حاضی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ میں بلا رہا ہوں، میں داعی ہوں، دعوت دے رہا ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اللہ کی طرف بلاؤ، تم بھی اللہ کی طرف بلاؤ، خود بھی چلو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، یہ وقت ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی اعمال صالحہ جلدی کرو۔ دوستو، ہم نیکی بدی، خیر شر، حق باطل سمجھتے ہیں، لیکن مرزا غالب نے کیا کہا تھا؟ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ اللہ کے رسول کا کام ہے
کہ صحابہ کرام کی طبیعت ادھر مائل کر دی ہے، ادھر مائل کر دی، کاش ہم بھی ادھر مائل ہو جائے۔ قبلہ ایک ہی ہے، زیادہ قبلے نہیں ہیں، مومن کا ایک ہی قبلہ ہے، زیادہ قبلے نہیں ہیں۔ اللہ کا نبی اور قرآن پاک اس کی ہدایت کے ضامن ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے راستے پر چلائے، ہماری بہو بیٹی کو شرم و حیا عطا کرے۔ آخر میں ایک اور بھی مسئلہ سن لو، بعض فیملیاں ایک ہی مکان میں رہتی ہیں، ایک بھائی کا وہ کمرہ، ایک کا بھائی کا وہ کمرہ، ایک کا وہ کمرہ، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی بات مانے نہ مانے، ہم تو مسئلہ بتائیں گے نا، مانے نہ مانے جانے جا اختیار ہے، ہم نیک کو بد حضور کو سمجھائے جائیں گے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس لیے کہ بھابی کہتے ہو نا، بھابی بھرجائی پنجابی کہنا ہے نا، بھرجائی اس کو لو پڑھتا ہے شریعت کی طرف سے، اور چھوٹا بھائی جسے کیا کہتے ہو، دیور۔ حضور سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو گھر عام آتا جاتا ہے، او غیرت والا نبی، حیا والا نبی، میرے نبی نے فرمایا یہ چھوٹا بھائی دیور یہ تو موت ہے، تیرے گھر میں آئے سمجھ لے تیرے گھر موت آ گئی ہے، بچ اس سے۔ چند بیویاں ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا پردہ نہیں، ماں کے علاوہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، پردہ نہیں، خالہ کی بیٹی سے پردہ ہے، پھوپھی کی بیٹی سے پردہ ہے، وہ غیر محرم ہے، سمجھ رہے؟ لیکن ہم بس اس طرح ہم نے کھچڑی بنائی ہے، اس طرح چٹنی بنائی ہے، یا پتہ نہیں کچومبر بنایا ہوا ہے کہ کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ پردے بناؤ، پردے کھینچو، دیواریں کھڑی کرو، حیا اور شرم کی دیواریں کھڑی کرو، اور جو غیر محرم ہے اسے الگ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اور محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک پردہ نشین دو شیزہ کنواری لڑکی حیا والی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حدیث میں آیا الحیاء من الایمان، ایمان ہے تو حیا ہے، ایمان نہیں تو حیا نہیں۔ دیکھ لو جن قوموں کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہے، پورا یورپ، انگلینڈ، امریکہ، جاپان، چائنا، انڈیا، ایمان سے محروم قومیں، ان میں حیا نہیں، پردہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر حیا ہے، پردہ ہے، حیا ہے، پردہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پردہ دل دا ہونا چاہیے، میں کہتا کھانا بھی پھر دل دا ہی ہونا چاہیے، دسترخوان کے کیوں ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہو؟ جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، پردہ عطا فرمائے۔ اقبال کا ایک بول آپ بھی سنتے چلے جائیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف مولویوں کی بات ہے، نہیں، جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے حیا دیا ہے، وہ یہ بات کرے گا۔ کیا کہتا ہے؟ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری۔ درویش سے اپنی طرف نسبت کر رہے اقبال، ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، وہ فرماتے ہیں اگر میری ایک بات تو قبول کر لے ساری امتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تو ہمیشہ آباد اور شاد رہے گا۔ اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، بطول باش پنہاں شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ خاتون جنت کی طرح تو بھی پردے میں رکھ اپنی بچی کو، تاکہ اس کی گود میں کوئی حسین کا غلام پیدا ہو جائے۔ بے ادب ماں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ جو ماں بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے حیا ہے، اس کی گود میں نہ داتا علی اجمیری جیسا کوئی پیدا ہوگا، نہ خواجہ اجمیری جیسا کوئی پیدا ہوگا۔ حیا والے وہی، وہ ان کی گود میں آتے ہیں جو خود حیا والی ہوتی ہیں، خود حیا والی ہوتی ہیں۔ جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو شان میں گستاخی کی ہے،
میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی ماں پردہ نہیں کرتی، حیا والی نہیں ہے، تب ایسا گندا انڈا اس نے دیا ہے۔ حیا والے ایسی بات نہیں کرتے۔ حیا والی کیسی بات کرتے ہیں؟ او ملتان دور نہیں ہے، پیرن نال پورے، اور پیرن دے سردار شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، قلعے کے اوپر آج بھی بیٹھے ہیں، اپنا مسجد سجا کر، بڑا اونچا گنبد ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کی وراثت ہے۔ ان کی بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ ان کو بھی سننا چاہیے جو کہتے ہیں بس نبی تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، نبی ایک بشر ہے ہماری طرح کا، اور نبی کے سارے فضائل تجھے بھول گئے، ایک یہی بات یاد نہیں کہ نبی بشر ہے، قل انما انا بشر، یہی بات یاد ہے، طٰہٰ یاد نہیں، یاسین یاد نہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا یاد نہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یاد نہیں، یا ایھا المزمل نہیں، یا ایھا المدثر نہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا یاد نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے آواز کوئی بلند نہیں کر سکتا، یہ تجھے پتہ نہیں ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک یاد نہیں ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یاد نہیں ہے؟ انما انا بشر مثلکم یاد ہے تجھے؟ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کیا فرماتے ہیں؟ من کی سم کے باتوں دم دوستی زنم، کاش آپ بھی فارسی جانتے ہوتے، میرا کام آسان ہو جاتا۔ اب بچے ہمارے حوالے کریں، انشاءاللہ فارسی بھی پڑھائیں گے، عربی بھی پڑھائیں گے اور انگلش بھی پڑھائیں گے، جو قوم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ گجرات والوں عمر گزار چکا ہوں تم میں، سن 69 میں گجرات میں آیا ہوں جی، کتنے سال ہو گئے گنو تو صحیح، کوئی تو میری بات سنتا، کوئی تو میری بات سمجھتا، کوئی تو میرے ساتھ چلتا۔ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں، سنو سامعین سنو، گجرات والوں سنو، ملتان کی آواز نبی پاک کی جناب میں کتنے ادب سے بات کرتے ہیں۔ من کی سم کے باتوں دم دوستی زرم، چندی سگانے کوئے تو یکم تری منم۔ کیا معنی شعر کا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کا دم بھروں، میری کیا مجال ہے؟ دوست کا یہ مطلب ہوتا ہے جو شانہ بشانہ چلے، وہ دوست، دو اصل میں دو ہیں برابر کی، دوستی برابر کی ہوتی ہے نہیں۔ من کی سم، پہلے تو اپنی نفی کرتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ ادب کی بات کر رہا ہوں۔ من کی سم کے بات ہو دم دوستی زنم، میں دوستی کا دم ماروں، میری کیا مجال ہے؟ میں تو اتنی بات عرض کرتا ہوں، چندی سگانے کوئے تو یکم تری منم، تیری گلی کوچے میں جو کتے پھرنے گھومنے والے ہیں ان میں سے سب سے جو گھٹیا ہے وہ بہاؤالدین ہے۔ یہاں جو جھک جاتے ہیں اللہ انہیں اٹھا دیتا ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اس لیے کہ اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کی جناب میں جب عاجزی کا تحفہ لے کر جاتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے کہ انوکھا تحفہ لے کر آیا، میرے گھر میں یہ نہیں ہے۔ من کی سم کے بات ہو دم دوستی زنم، چندی سگانے کوئے تو یکم تری منم۔ ایک اور بول اٹھے، انہوں نے وہ اور آگے بڑھ گئے، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نسبت خود بسگت کردم بس منفعلم، ذاک نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی نسبت تمہارے گلی کے کتے کی طرف کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں گستاخی کر بیٹھا ہوں، میری کیا مجال ہے کہ تیرے کتے جیسا میں بن جاؤں؟ میں بہت شرمندہ ہوں۔ نسبت خود بسگت کردم بس منفعلم، ذاک نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ ایک نیا باب کھل گیا، نیا باب کھل گیا۔ انبیاء کے بعد آدم کی ساری اولاد میں سے افضل ترین انسان کہو ابو بکر صدیق،
عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز، مسجدوں سے افضل مسجد میرے نبی کی مسجد، مصلی میرے نبی کا سب مصلوں سے افضل، اور نمازی صحابہ سب نمازیوں سے افضل، اور صبح نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور دو قبیلوں کے درمیان اختلاف تھا، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کے لیے حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، ابوبکر صدیق آگے بڑھے، نماز ہو رہی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی جا چکی ہے، یعنی نماز بالکل ابھی ابتدا میں نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جا چکی ہے، حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، سنیے آپ نے حدیث، پیاری بات ہے، اسے کندے مقرر کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہے نا، اس وقت تک یہی طریقہ تھا کہ اس طرح تالی بجا کر امام کو متنبہ کرو، اے امام تو امام ہے صحابہ کا، یہ نبیوں کا امام تشریف لایا۔ آج کوئی نماز پڑھا رہا ہو، کوئی استاذ آ جائے، پیر آ جائے، گورنر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، صدر مملکت آ جائے اور شیخ الحدیث آ جائے، وہ امام پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگ گئے، نماز کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا، حضور صفوں کو چیر کر آگے آ گئے، حضور چاہتے تھے میں ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کی خلافت پر مور لگا دوں، حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا ابوبکر اپنی جگہ کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ ابوبکر صدیق پھر بھی نہیں کھڑے ہوئے، واپس آ گئے، یا حکم ایک طرف ہے، ادب ایک طرف ہے، ادب حکم پر غالب آ گیا، حکم تو کھڑے رہو، ادب ہے نہیں، پیچھے ہٹو۔ جب نماز حضور نے پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابوبکر میں نے تجھے منع کیا تھا، تو کیوں نہیں کھڑا رہا، نماز پڑھاتا رہتا۔ پیارا جواب دیا، یہ ایک نیا موضوع شروع ہو گیا، نیا باب کھل گیا۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد نام کا ابو قحافہ تھا، اپنا نام نہیں لیا، یعنی میں اس قابل ہی نہیں ہوں اے اللہ کے نبی کہ میں اپنا نام لے کر بات کروں۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یہ ادب ہے، کیا ہے؟ بے ادب جماعت میں یہ چیز نہیں ہوگی، یہ سنیوں میں ادب ہوگا، یہ اہل سنت جماعت میں ادب ہوگا۔ سمجھ ادب کرنے والا سمجھ لو یہ سنی ہے، یہ بے ادبی نہ کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام حیران رہ گئے، آج ابوبکر تو نمبر لے گیا، کیا کر دیا، نماز چھوڑ دی ہے۔ جی کسی مولوی صاحب سے پوچھنا، جی آپ کے استاد آ جائیں تو آپ نماز چھوڑ دیں گے کہ نہیں؟ معلوم ہوا ابوبکر صدیق نے عجب ادب کا ایسا پتھر رکھا ہے، فرمایا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں بشر نہ کہو، انہیں کہو اللہ کا رسول ہے۔ سن لے، عائشہ صدیقہ نے پوری زندگی اپنا شوہر کہہ کر نہیں پکارا، خاتون جنت نے پوری زندگی اپنا ابا کہہ کر نہیں پکارا، حضرت عباس نے پوری زندگی بھتیجا کہہ کر نہیں پکارا، علی المرتضیٰ نے کزن کہہ کر، چچا زاد بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی بلاتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہے سنیوں کا بھی نعرہ، ہم بھی جب مخاطب ہوتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین، یا امام الاولین والآخرین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ اللہ، کیسے پیارے پیارے خطاب رب دیے، ہم کیوں نہ کہیں؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، پورے قرآن میں رب نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، جب بھی کہا ہے یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے۔ یہ میرے نبی کے پکارنے کا انداز ہے، ورنہ قرآن پر تو یا آدم اسکن انت وزوجک ہے نا، اے آدم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، یہ بھی داؤد کو بھی یا کہہ کر، یا موسیٰ، موسیٰ کو بھی نام لے کر، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نام لے کر نہ پکارا۔ ہماری تعلیم کے لیے تم بھی یا محمد نہ کہنا، عزت والے نام لے لے کر کہنا، ان کے منصب، ان کی شانیں پیش نظر۔ ادب، ادب اہل سنت جماعت کا شعار
ادب ہے، ادب کے ساتھ بولنا، ادب کے ساتھ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مجھے سامعین ذرا 2-4 منٹ مجھے دے دو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی سے ان کی عمر پوچھی گئی، کس انداز میں کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو جس کی عمر زیادہ ہو وہی بڑا ہوتا ہے نا، عمر ان کی زیادہ تھی۔ جواب کیا دیا؟ یہ موتی تمہیں اور لمبی لمبی نمازیں والے پڑھنے ان کے پاس نہیں ملیں گے، یہ ہم درویشوں کے پاس موتی ہے۔ اور حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے جو سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، میں کوئی آگے پیچھے سے نہیں تمہیں بیان کر رہا۔ اس صحابی کی عمر زیادہ تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ میں قربان جاؤں، یہ ادب میرے نگاہ نبی کی نگاہ ہے، ناز نے سکھایا ہے۔ وہ صحابی کے لفظوں میں جواب دیتا ہے، کہتے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا۔ بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا، یہ عمر میری زیادہ ہے، بڑے حضور ہیں۔ ہاں، ہر میدان میں میرا نبی بڑا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں میرا نبی تشریف لایا، آدم بڑے ہیں، نوح بڑے ہیں، شیس بڑے ہیں، ابراہیم جد الانبیاء بڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، کدھر ہیں؟ میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نبی سب سے بڑا ہے، نبی سے بڑا صرف خدا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک میرے نبی سے بڑا ہے۔ نبی اللہ کے نیچے نبی ہے اور باقی ساری کائنات میرے نبی کے نیچے ہے۔ جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، حاملان عرش ہو، کرامن کاتبین ہو، جتنے ملائکہ ہیں ساری ملکوتیت میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ عرش نیچے ہے، کرسی نیچے ہے، لو نیچے ہے، قلم نیچے ہے، زمین و آسمان، چاند ستارے، کہکشاں سب میرے نبی کے قدموں کی دھول ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔